صوبہ خیبر پختونخوا میں پشتون قبائل کی قبضہ گیری کب اور کیسے ہوئی تھی؟ دلزاق قبیلہ کہاں آباد ہو گیا تھا؟ شہاب الدین غوری کے زمانے میں لودھی شاخ کی پرنگی اور سور قبائل کہاں قابض ہو گئے تھے؟ منگل اور ہانی قبائل کس علاقے پر قابض ہو گئے تھے؟ خٹک قبیلے کی پہلی آبادکاری کہاں ہوئی تھی؟ منگل اور ہانی قبائل کو شیتک یعنی بنوچی قبائل نے کیوں باہر نکال دیا تھا؟ شیتک کا اگلا نشانہ کون سا قبیلہ تھا؟ بنگش قبیلہ پہلے کہاں آباد ہوا تھا؟ نیازی نے ابتدائی طور پر کس علاقے پر قبضہ کیا تھا؟ خاشی قبیلے میں پشتونوں کی کون سی ذیلی شاخیں شامل ہیں؟ نوحانیوں نے 1556 میں شہاب الدین غوری کے زمانے سے دامان یعنی ٹانگ کے کن قبائل پر حملہ کیا تھا؟ ٹانگ کو کون سے 4 نوحانی قبائل کے مابین 4 مساوی حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا؟ تخت سلیمان کے نیچے جاٹ اور بلوچ آبادی کو کس پشتون قبیلے نے محکوم کر لیا تھا؟ 16ویں صدی کے آخر میں وزیر اور مسعود قبائل کی آبادکاری کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مروت قبیلہ کہاں جا کر آباد ہوا تھا؟ نیازی قبیلے کے کالے خیمے کہاں لگائے گئے تھے؟ ترین قبیلہ کہاں آباد ہوا تھا؟ موسیٰ خیل قبیلے کے ساتھ کس کا جھگڑا ہوا تھا اور کیوں؟ مغرب کی طرف سے آخری بڑی قبضہ گیری کس پشتون قبیلے نے کی تھی؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخناک اور یہ تبسم جلالوی۔ آج کی تاریخناک آپ کے لیے بہت دلچسپ ہونے لگی ہے۔ اوپر کی موضوعات کی ایک لمبی فہرست آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، لیکن آج کی یہ ولاگ بہت ہی سبق آموز ہے اور بہت تاریخی ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو پشتون قبائل کی قبضہ گیری کے بارے میں بتانے لگے ہیں کہ پشتون قبائل میں سے کس نے کس کو پچاڑا اور کس کو کہاں سے بے دخل کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیل پر لیے چلے، اگر ابھی تک آپ تاریخناک کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کی اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اس کے بیل آئیکن آل کو پریس کیجیے گا۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ 11ویں صدی عیسوی میں کرلانی ڈویژن سے تعلق رکھنے والے افغانوں کے دلزاق قبیلے نے مشرقی افغانستان سے نقل مکانی کی اور خیبر پاس کو عبور کر کے پشاور کے میدانی علاقوں میں آباد ہو گیا۔ انہوں نے جو گاؤں بنائے تھے وہ کم تھے۔ اس علاقے میں بہت کم کاشتکاری ہوتی تھی اور زیادہ تر لوگ جانوروں کو پالتے تھے۔ اس علاقے کے لوگ پرامن تھے اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے دلزاق قبیلے کی آمد پر کسی بھی طرح کی لڑائی یا خون خرابہ نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں اپنے کام کاج میں شامل کر لیا تھا۔ کچھ ہی وقت میں سرداروں کے کچھ خاندانوں کے درمیان شادیاں ہونے کے بعد اصل باشندے اور دلزاق قبیلہ کے افراد آپس میں گل مل گئے، کیونکہ اس علاقے کے اصل باشندوں نے دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس علاقے کے باشندوں کے ساتھ شادیوں اور نئے رسم و رواج اختیار کرنے کی وجہ سے دلزاق قبیلہ کے افراد اپنی باقی قوم سے الگ ہو گئے۔ اپنے قائد ملک یحییٰ خان کی سربراہی میں دلزاق قبیلہ کے افراد نے بڑی تعداد میں محمود غزنوی کے مہموں میں حصہ لیا تھا۔ 13ویں صدی کے اوائل میں شہاب الدین غوری کے زمانے میں لودھی شاخ کے پرنگی اور سور قبائل اور ان کے رشتہ دار سروانی موجودہ مشرقی افغانستان سے نقل مکانی کر کے کوہ سلیمان کے نیچے کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ پر قابض ہو گئے۔ پرنگی اور سور قبائل ٹانگ اور روڑی کے مقامات پر دامان کے علاقے میں آباد ہوئے، جہاں سروانی لونی کے جنوب میں دربان اور چندوان اور آس پاس کے اضلاع میں آباد ہوئے۔ ان کے ساتھ بلچ یعنی بلوچ نسل کے لوگ یہ نہیں ہیں۔ خسور اور دوسرے قبیلے آئے جنہوں نے دریا سندھ کے دائیں کنارے پر سالٹ رینج کے علاقے میں قبضہ کر لیا اور اب بھی اسی مقام پر آباد ہیں۔ شہاب الدین غوری کے دور میں منگل اور ہانی قبائل ضلع بنو کے علاقے پر قابض ہو گئے۔ خٹک کی پہلی آبادکاری پیر غل چوٹی کے قریب شمالی وزیرستان میں وادی شوال میں ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے مشرق کی طرف بنو کی طرف چلے گئے تھے اور پشتونوں کے ہانی اور منگل قبائل کے درمیان آباد ہو گئے، پھر اس علاقے میں اپنی بالادستی قائم کر لی۔ منگل اور ہانی قبائل کو 14ویں صدی کے دوران وادی شوال سے تعلق رکھنے والے خٹک سے وابستہ ایک قبیلے شیتک، جس کو اب بنوچی کہا جاتا ہے، اس نے باہر نکال دیا۔
منگل اور کچھ حانی خوست اور کرم کے مغرب میں پہاڑوں کی طرف نقل مکانی کر گئے جہاں وہ اب بھی موجود ہیں۔ پھر شیتک یعنی بنوچی نے ماضی میں کرم کے بائیں کنارے آباد رہنے والے کمزور خٹک خاندانوں کو آہستہ آہستہ نکالنا شروع کر دیا۔ اس طرح کمزور خٹک خاندان آہستہ آہستہ ضلع کوہاٹ کے جنوبی حصے میں پھیل گئے۔ بنگش قبیلہ پہلے وادی کرم میں آباد ہوا۔ 15ویں صدی کے آغاز میں وہ آہستہ آہستہ میرانزئی میں چلا گیا اور بالآخر اورکزئیوں کو کوہاٹ کے علاقے سے بے دخل کر دیا۔ انہوں نے یہ کام ہٹک کے ساتھ اتحاد کر کے کیا کیونکہ اس وقت ضلع کوہاٹ پر جنوب سے حملہ کر رہے تھے۔ اورکزئی سے قبل دریا سندھ پر ریسی تک قابض تھے۔ ہٹک نے مشرقی علاقے ریسی، پٹیالہ اور زیرہ کو اپنے قبضے میں لیا۔ بنگش نے کوہاٹ کی وادی پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ شاید سن 1505 میں بابر کے حملے سے قبل مکمل ہو چکا تھا۔ نیازی نے ابتدائی طور پر غزنی کے جنوب میں واقع ضلع شلغر کے ایک علاقے پر قبضہ کیا۔ جب غلزئی کی تعداد زیادہ ہو گئی تو انہوں نے نیازی کو مشرق کی طرف دھکیل دیا اور نیازی نے جنوب کی طرف نقل مکانی کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ 15ویں صدی میں وہ آنکھ پہنچ گئے۔ وہاں انہیں پناہ ملی اور ان کے جوان بیوپاری اور پیری لگانے والے بن گئے۔ اس کے بعد وہ شمال مشرق میں دریا سندھ کی طرف پھیل گئے اور تلکے سے رائی خطوں میں آباد ہو گئے۔ 15ویں صدی کے آخر میں خاشی قبیلے یعنی یوسف زئی گیگیانی اور محمد زئی قبیلے جلال آباد سے اسپرنگ میں واقع ترتارا کے راستے سے پشاور کے میدانی علاقوں میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دلزاق قبیلے سے اس علاقے میں امن کے ساتھ رہنے کے لیے زمین مانگی تو اجازت دے دی گئی اور نوارد دوابہ میں آباد ہو گئے۔ خاشی قبائل اپنے وعدے پر زیادہ دیر تک قائم نہ رہے اور دلزاق قبیلے کے ساتھ کیا گیا وعدہ توڑ دیا۔ یوسف زئی نے اپنے سربراہ ملک احمد خان کی قیادت میں گیگیانی، محمد زئی اور عثمان خیل کے ساتھ مل کر دلزاق قبیلے کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ 1515 عیسوی میں دریائے سوات کے شمال کی جانب ایک بڑی جنگ لڑی گئی جس میں دلزاق قبیلہ کے بہت زیادہ لوگ مارے گئے اور وہ ہزارہ کی طرف بھاگ گئے۔ گیگیانی نے اپنے حصے کے طور پر دوابہ وصول کیا۔ محمد زئی کو ہشتنگر اور یوسف زئی کو دریائے کابل کے شمال کا علاقہ دیا گیا تھا۔ عثمان خیل کو دریائے سوات کی پہاڑیوں میں رکھا گیا تھا اور یہ قبائل اب بھی علاقے پر قابض ہیں۔ دلزاق بہترین تیر انداز تھے، یوسف زئی ماہر تلوار باز تھے۔ یوسف زئی نے لڑائی میں قریب آنے سے پہلے تیروں کی وجہ سے آنے والی تباہی سے بچنے کا بندوبست کیا تھا۔ ملک احمد خان نے کئی ڈالیں اکٹھی کی، ان کی اونٹ لے کر یوسف زئی زخمی ہوئے بغیر تیزی سے دلزاق کے سامنے آ گئے اور بڑی تعداد میں دلزاق کی لاشیں گرا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ دریا کابل کے جنوب میں واقع پشاور کا میدانی علاقہ اب بھی دلزاق کے پاس ہے۔ یوسف زئی مزید فتح پر تلے ہوئے تھے اور سوات پر قبضہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس مقصد کے لیے شوکوٹ منتقل ہو گئے۔ سواتی مورا پاس پر جمع تھے اور یوسف زئی پہاڑیوں کے دامن پر اس طرح آگے بڑھ رہے تھے گویا کہ وہ ایک دم حملہ کر دیں گے، لیکن رات کے وقت انہوں نے مالاکنڈ پاس کی طرف تیزی سے رخ موڑ لیا اور اپنی خواتین کو کیمپ میں چھوڑ دیا، جن کی رات کے وقت موسیقی اور گانا سواتیوں سے ان کے منصوبوں کو چھپا رہے تھے۔ طلوع ہوتے سورج کے ساتھ حملہ اور یوسفزیوں کی چمکتی ہوئی تلواریں سواتیوں کو نظر آئی، جنہوں نے درہ پاس کر کے اچانک حیرت زدہ سواتیوں پر حملہ کر دیا۔ سواتیوں نے ایک کمزور مزاحمت کی، یوں یوسف زئی نے زیرین سوات پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کے باشندے جزوی طور پر یوسفزیوں کے مزارے بنے رہے، لیکن بیشتر باشندے ہزارہ کی وادی پختلی میں فرار ہو گئے۔ اس وقت بالائی سوات پر قبضہ نہیں کیا گیا تھا، وہ اپنے سلطان کے تحت آزاد رہا۔ ترکانی اس وقت یوسف زئی سے علیحدہ ہو گئے اور باجوڑ کا ایک حصہ لے لیا۔ اس طرح خاشی افغانیوں سے 20ویں بیسول، جلال آباد اور لغمان خالی ہو گیا اور غوریہ خیل قبیلوں کے قبضے میں آ گیا۔ خلیل قبیلے محمد اور داؤد زئی پر مشتمل ہے، انہوں نے لال پورہ اور وادی پشاور کے درمیان پہاڑیوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا، اب وہ محمد کے علاقے پر قابض ہیں۔ مغل ہمایون نے 1553 میں پشاور میں قلعے کو دوبارہ تعمیر کیا، جسے 1530 میں تباہ کر دیا گیا تھا۔
دلزاق نے اس میں سکندر خان ازبک کی کمان میں ایک مضبوط فوج رکھی گئی تھی اور اس قلعے کو پڑوسی دلزاق کے خوف کی وجہ سے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ دلزاق نے جلد ہی اس پر حملہ کر دیا لیکن ازبک کمانڈر نے انہیں پسپا کر دیا۔ اگلے سال میں ہمایوں نے دوبارہ دہلی جانے کے لیے اس راستے سے دریا سندھ عبور کیا۔ اس کے جانے کے بعد خلیل محمد اور داؤدزئی قبائل پر مشتمل غوری خیل افغانی پشاور کے میدانی علاقوں میں داخل ہوئے اور دلزاق کو بے دخل کرتے ہوئے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا جن میں وہ اب بھی رہتے ہیں اور ان علاقوں کے نام اپنے نام پر رکھ لیے ہیں، جبکہ دلزاق کو بے دخل کر کے دریا سندھ کی دوسری طرف دھکیل دیا۔ نوحانیوں جس میں مروت، دولت خیل 1556 میں میاں خیل اور تتور نے شہاب الدین غوری کے زمانے سے دامان یعنی ٹانک میں آباد پرنگیوں اور سوریوں پر حملہ کیا۔ جنگ اتنی سخت تھی کہ پرنگیوں کا تقریباً خاتمہ ہو گیا تھا اور جو بچ گئے تھے وہ ہند میں اپنے رشتہ داروں میں شامل ہو گئے۔ سوریوں کو بھی پنجاب اور ہند کے دیگر علاقوں میں دھکیل دیا گیا۔ لہذا لوہانی وادی گمل اور دامان کے واحد قابض اور مالک بن گئے۔ حاصل شدہ علاقہ ٹانک کے راستے کو 4 نوحانی قبائل کے مابین 4 مساوی حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا جنہوں نے پرانگیوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا۔ دولت خیل، کٹی خیل اور حیدر خیل خود ٹانک میں آباد ہوئے۔ یعقوب خیل کو ٹانک شہر کے قریب واقع قصبہ دبارہ جس کو موجودہ ڈبارہ کہتے ہیں میں آباد کیا گیا تھا۔ تتور خیل کو تتور یعنی ٹانک کے قریب میں آباد کیا گیا تھا۔ مروت نے اپنی زمینیں دولت خیل کو لیز پر دے دی تھی۔ ان کی مستقل رہائش وزیرستان میں تھی۔ اسی عرصے میں نوحانی قبیلے کے میاں خیل اور بختیاروں نے سلوانیوں پر حملہ کیا اور انہیں درابند سے بے دخل کر دیا۔ اس عرصے میں شیرانی قبیلے کے ایک حصے بابر نے تخت سلیمان کے پہاڑوں سے نیچے کے میدانی علاقوں میں اتر کر جاٹ اور بلوچ آبادی کو محکوم کر لیا۔ 16ویں صدی کے آخر میں وزیر اور محسود قبائل نے وانا اور مکین کو مروت سے چھین لیا۔ اس کے نتیجے میں 1602 میں مروت 17 صدی کے آغاز میں ٹانک کے آس پاس مستقل رہائش کے لیے آ گئے۔ مروت نے مکمل طور پر ٹانک نقل مکانی کرنے کے بعد دولت خیل کو لیز پر دی گئی اپنی زمینوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ دولت خیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے مروت کی دولت خیل کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی۔ مروت نے دولت خیل کو شکست دے کر ٹانک سے بے دخل کر دیا۔ شہباز خان کٹی خیل کی سربراہی میں بے دخل دولت خیل کو گنڈاپور اور بابر کی مدد ملی تو مروت پر حملہ ہوا اور مروت شکست کھا گئے۔ دولت خیل نے دوبارہ قبضہ کر لیا اور مروت کا حصہ بھی لے لیا۔ مروت نے پیزو پاس کو عبور کیا اور نیازیوں کے مابین اندرونی اختلافات کا فائدہ اٹھا کر شمال کی طرف لکی تل میں داخل ہوئے اور وہاں آباد نیازیوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے نیازی رشتہ داروں کو ٹانک درہ کے مشرق میں میاوالی کی طرف دھکیل کر کرم اور گمبیلا کے کنارے اپنے کالے خیمے لگا دیے اور چرواہے بن کر رہنے لگے۔ محسود نے برطانیوں کو جنوبی وزیرستان میں ان کے علاقوں سے بے دخل کر دیا تھا۔ انہوں نے ٹانک اور بنو کی مغربی سرحد پر پہاڑیوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ 18ویں صدی کے اوائل میں سید جلال بابا کے کارلک ترکوں کو ملک بدر کرنے کے موقع پر جدون نے دریا سندھ کو عبور کیا اور دمٹور کے علاقے میں رہنے لگے۔ تقریباً 100 سال بعد انہوں نے باقی چند دلزاق سے بگڑا ٹریک لے لیا۔ سکھوں کے علاقے فتح کرنے سے کچھ ہی عرصہ پہلے ان کے اسنزئی قبیلے نے کرال کو وادی نیلان کے ایک حصے سے محروم کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ علاقے کے قدیم گجر باشندوں کی دعوت پر ترین افغانستان سے ہزارہ آئے تھے۔ ترینوں نے ہری پور ضلع میں میدانی علاقوں پر آہستہ آہستہ قبضہ کر لیا اور اس علاقے کے گجروں کے ایک بڑے حصے کو نکال دیا۔ گوجروں نے دریا سندھ کے پار سے عثمان زئی کو ترینوں کے خلاف مدعو کیا، لیکن عثمان زئی نے گوجروں سے دریا کے کنارے کا گند گڑھ ٹریک چھین لیا۔ مشوانی بھی قبضہ کرنے کے لیے عثمان زئی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ عثمان زئی کے ساتھ آئے اور سریکوٹ پر قبضہ کر لیا۔ 18ویں صدی کے وسط میں عثمان زئی نے اور شیرانی افغانوں سے وابستہ ایک سید قبیلے نے موسیٰ خیل کے ساتھ جھگڑا کر کے پہاڑوں کے نیچے کے ہموار علاقے کو حاصل کر لیا جہاں وہ اب بھی رہتے ہیں۔ مغرب کی طرف سے آخری بڑی قبضہ گیری درویش خیل وزیر کی تھی۔
1750 से 1775 के दरमियान वजीर जानी खेल और बकाखेल खानदानों ने टुची और गंबेला की पहाड़ियों के दरमियान पड़ी मेरी के चरने वाली जमीनों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वजीर के मोहम्मद खेल और अहमदजई खानदानों ने कुरम के दहाने पर वाक़िया पथरीली जमीन पर कब्जा कर लिया और इसके फौरन बाद ही अहमदजई ने खटक और मरवत को निकालकर चरागाहों को खाली करवाकर कुरम के बाएं किनारे से तल पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये थी पश्तून कबाइल की कब्जागिरी के बारे में तारीखी मालूमात जो कि आपके गोश गुजार की गई। आज के लिए इतना ही। जिंदगी रही तो एक और तारीखी विला के साथ दोबारा बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगली विलाग तक मुझे देनी होगी इजाजत, मगर तब तक अपना भी ढेर सारा ख्याल रखना और चैनल पर हमेशा की खातिर जुड़े रहने के लिए चैनल तारीखना को जरूर सब्सक्राइब करते जाना। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अगर ये लोग तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं तुम्हें एक आइडिया दूंगा। अरे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो।